السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ مدارس کے بارے میں، اہل حدیث مدارس کے بارے میں ایک بھائی نے اعتراض کیا ہے کہ جی یہ نصاب جو ہے آپ احناف کا پڑھاتے ہیں یا مقلدین کا پڑھاتے ہیں، تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں تھوڑی سی وضاحت جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث مدارس کے اندر جو نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ تقریباً اس کی تین قسمیں بنتی ہیں، بڑی بڑی تین یا چار قسمیں۔ پہلی قسم ہے قرآن اور حدیث، جو کہ اصل فقہ ہے، جو کہ اسلام کا اصل ماخذ اور منبع ہے، اور جس پر مکمل اسلام جو ہے وہ مکمل ہوا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے۔ تو اس وقت کوئی مروجہ فقہ جو ہیں ان میں سے کوئی فقہ موجود نہیں تھی، صرف قرآن اور حدیث تھا، اور اسی پر اللہ رب العزت نے دین اسلام کو مکمل کیا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے کوئی بات نئی لکھ کے اس کو دین میں شامل کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی اس بات کا قائل نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کی اس بات اور اس اعلان کو تسلیم نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو ہمارے مدارس، اہل حدیث مدارس کے اندر ایک تو قرآن اور حدیث ہے، اور یہی ہمارا نصاب ہے۔ اور اہل الحدیث کے قرآن اور حدیث پر ہونے کی سب سے بڑی دلیل بھی یہی ہے کہ اگر ہم دعویٰ کرتے کہ ہم اہل الحدیث ہیں، یعنی قرآن اور حدیث کے حاملین ہیں، اور اپنا الگ نصاب بنا کر لانچ کرتے، تو یہ دعویٰ ہمارا جھوٹا تھا کہ ہم نصاب اپنا پڑھا رہے ہیں اور دعویٰ قرآن اور حدیث کا ہے۔ تو یہی دلیل ہے ہماری کہ ہم قرآن اور حدیث کو ہی بطور نصاب پڑھا رہے ہیں، یعنی ہمارا دعویٰ قرآن اور حدیث کے حاملین کا ہے، اور ہم نصاب کے طور پر بھی قرآن اور حدیث پڑھا رہے ہیں، اور الحمدللہ ہماری پہلی کلاس سے لے کر 8ویں کلاس تک جتنی کلاسیں ہیں سب کے اندر قرآن اور حدیث برابر چلتا ہے۔ پہلی کلاس کے اندر جو ہے وہ حدیث کی کوئی کتاب پڑھائی جاتی ہے چھوٹی کتابوں میں سے، مثلا بعض مدارس جو ہیں وہاں کتاب الجامع جو بلوغ المرام کی آخری کتاب ہے وہ پڑھائی جاتی ہے، آخری چیپٹر۔ اور بعض مدارس کے اندر نخبۃ الاحادیث ایک چھوٹی سی کتاب ہے، وہ پڑھائی جاتی ہے پہلی کلاس کے اندر، کیونکہ طالب علم ابھی چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو صرف اتنا ہی پڑھایا جاتا ہے۔ دوسری کلاس کے اندر بلوغ المرام ہے، جو کہ حدیث کی بڑی پیاری کتاب ہے، اور بڑا بہترین اس کے اندر جو ہے وہ مسائل بڑے پیارے انداز میں جو ہے وہ مرتب کیے گئے ہیں۔ حافظ خاتمۃ المحدثین حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی مرتب کی ہوئی یہ کتاب ہے، تو یہ دوسری کلاس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ پہلی کلاس کے اندر بعض مدارس میں ابتدا سے ترجمہ شروع کرا دیا جاتا ہے، اور بعض مدارس میں آخری 2 پارے جو ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں۔ دوسری کلاس کے اندر پھر اس سے آگے ترجمہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، اور ساتھ حدیث کی کتاب بلوغ المرام۔ تیسری کلاس کے اندر مشکات المصابیح کا پہلا حصہ پڑھایا جاتا ہے بطور حدیث، اسی طرح ساتھ ترجمہ بھی چلتا ہے۔ اور پھر چوتھی کلاس کے اندر ترجمہ مکمل ہو جاتا ہے، اور ساتھ مشکات المصابیح کا دوسرا حصہ اور سنن نسائی جو ہے، یہ 2 کتابیں جو ہیں یہ پڑھائی جاتی ہیں حدیث کی۔ اور پانچویں کلاس کے اندر بعض مدارس کے اندر ترمذی ہے، بعض کے اندر ابو داود ہے، اور بعض کے اندر جو ہے وہ ابن ماجہ بھی ساتھ ملا دی جاتی ہے۔ یہ حدیث کی کتابیں ہیں، اور 2 حدیث کی کتابیں، اور ساتھ تفسیر ابن کثیر جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے۔ بعض مدارس کے اندر اپنا تفسیر جامع البیان پڑھائی جاتی ہے، تو مختلف تفاسیر جو ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں۔ اسی طرح چھٹی کلاس کے اندر مسلم ہے، اور ساتھ بعض مدارس میں ابو داود پڑھائی جاتی ہے، اور ساتھ تفسیر جلالین یا دوسری تفاسیر میں سے کوئی نہ کوئی عربی تفاسیر بھی ساتھ جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح 7ویں کلاس، بعض مدارس میں کورس جو ہے وہ 6 سال میں یہ مکمل ہوتا ہے، بعض میں 7 سال میں، اور بعض میں 8 سال میں۔ اور آخری جو ہوتا ہے 7ویں کلاس ہو یا 8ویں ہو، وہاں سے ہی بخاری، موطا امام مالک، یعنی ہر جو کلاس ہے وہاں باقاعدہ احادیث کی الگ کتاب جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے، ساتھ تفاسیر اور ترجمۃ القرآن مختلف انداز میں جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ ہوا یعنی کہ اصل جو نصاب ہے۔ اچھا، میں نے نصاب کی 3 قسمیں بنائی تھیں، تو دوسری قسم ہے فقہ، مروجہ فقہ۔ یہ ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں باقاعدہ، جتنی بھی فقہ اربع، یعنی کہ
جو 4 مسالک ہیں، حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی، ان چاروں کی فقہ کی کتابیں جو ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں۔ قدوری بھی پڑھائی جاتی ہے، نور الانوار پڑھائی جاتی ہے، اسی طرح ہدایہ پڑھائی جاتی ہے، یہ حنفی فقہ کی کتابیں ہیں۔ اور اسی طرح ساتھ دوسری جو فقہ کی کتابیں ہیں، مالکی، حنبلی، شافعی، چونکہ پاکستان کے اندر وہ کم ہیں۔ دوسرا یہ جو مسالک ہیں تین، حنفی، اپنا شافعی، مالکی اور حنبلی، ان کا قرآن اور حدیث کے ساتھ اختلاف بہت کم ہے۔ یہ زیادہ تر ان کے مسائل قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں۔ مثلا اب مالکی کی فقہ کی کتاب موطا امام مالک ہے، وہ حدیث کی کتاب ہے اور حدیث پر ہی ان کا موقف ہے، تو زیادہ تر وہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور ساتھ ان لوگوں کا مسلک بتا دیا جاتا ہے۔ مثلا آخری سال میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، بدایت المجتہد۔ یہ کتاب تمام فقہ جات پر مشتمل ہے، یعنی چاروں کی چاروں فقہ کے مسائل جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہیں وہ مستنبط ہیں، لکھے ہوئے ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ پڑھا دی جاتی ہے، تاکہ ایک عالم جو ہے اس کو دوسری جو فقہ ہیں ان کا بھی اس کو پتہ ہو، اور وہ عوام کے سامنے باقاعدہ اس کا قابلی جائزہ جو ہے وہ پیش کر سکے کہ قرآن اور حدیث یہ کہتا ہے اور باقی مسالک یہ کہتے ہیں، کون سے مسالک جو ہیں وہ قرآن اور حدیث کے موافق ہیں اور کون سے مخالف ہیں۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ اصول کی ہے، کہ اصول کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، مثال کے طور پر گرامر کے طور پر نحو صرف پڑھائی جاتی ہے، اسی طرح ادب میں بلاغت الواضح، یا اسی طرح بہت سی کتابیں جو ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں، اصول حدیث، اصول تفسیر، اصول فقہ۔ اور یہ ساری کتابیں جو ہیں یہ ایسے لوگوں کی مرتب کی ہوئی ہیں کہ جن کا اہل تقلید کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ اصول پر بحث ہی ہمیشہ وہی بندہ کر سکتا ہے کہ جو مقلد نہ ہو۔ مقلد کے لیے تو اصول ہوتا ہی نہیں، اس کے لیے تو سب کچھ اس کے امام کی بات ہوتی ہے۔ اما المقلد فمستندہ قول امام ہی، کہ مقلد کی دلیل یا مقلد کا سارا سہارا جو ہے وہ اس کے امام کے قول پر ہوتا ہے، امام جو کہہ دے بس اس نے وہ ماننا ہوتا ہے، اس کو اصول کی یا اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری کتابیں جو ہیں یہ ساری کی ساری الحمدللہ اہل الحدیث کی اپنی ترتیب دی ہوئی ہیں۔ اصول کی کتابیں جو ہیں یہ اہل الحدیث کی اپنی ترتیب دی ہوئی ہیں۔ باقی فقہ ظاہر ہے وہ جس مسلک کی فقہ ہوگی پھر اسی طرح اسی مسلک کی پڑھائی جائے گی۔ تو یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ جی اہل حدیث مسالک میں احناف کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ہم الحمدللہ ترجیحاً قرآن اور حدیث پڑھاتے ہیں، ساتھ ان لوگوں کی کتابیں جو ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف آگاہی ہے، کہ لوگوں کے بارے میں آگاہی ہو جائے کہ لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ بھائی کو تسلی ہو جائے گی۔ واللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔